اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الروم مکی سورت ہے، 60 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں، ترتیب میں 30 نمبر پہ ہے۔ اور نزول میں 84 نمبر پہ ہے، سورہ انشقاق کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ عنکبوت میں بیان ہوا کہ مومنین ان پہ آزمائشیں آتی ہے، فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بڑے بڑے امتحانات آتے ہیں۔ سمجھنا، اس صورت میں خوشخبری ہے کہ ابتلا کے بعد، فتن کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے، کفار مغلوب ہوتے ہیں، اہل ایمان خوش ہو جاتے ہیں، رب ذوالجلال بلائیں ٹالتے ہیں اور خوشیاں اور مسرتیں ان سے دامن بھر دیتے ہیں۔ یہ میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت کے نزدیک ربط ہے۔ کتنا آسان ربط ہے کہ سورہ عنکبوت میں ہے بلیات، فتن، امتحانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، پھر اس ابتلا اور فتن اور بلیات کے بعد اللہ کی نصرت آتی ہے، کفار پہ غلبہ آتا ہے، خوشیوں سے دامن بھر جاتا ہے۔ حضرت نے عربی میں لکھا، میں نے اس میں محاورے کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ صورت میں ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ کل میں سن رہا تھا تکرار میں معنی ہو رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے ہم تو محسنین کے ساتھ رہتے ہیں، تو آپ نے پڑھا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اس میں ہے کہ آؤ اگر اس پہ دلیل چاہتے ہو تو پھر وہ دلیل ہے کہ ہماری معیت کا یہ فائدہ ہے وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ۔ اب اس صورت میں تحفۃ الحبیب میں جو کچھ ہے وہ پڑھنا ہے، اجمالی طور پہ یاد بھی کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس سورت کا جو دعویٰ ہے وہ توحید باری تعالی ہے کہ اللہ کی توحید، اس پہ تم نے پکے رہنا ہے، 13 دلائل عقلیہ ہوں گے، باقی امتیاز دلوی شاہ سب کا خلاصہ وغیرہ وہ سن لینا۔ اس سورت کے شروع میں 4 قبلیات ہے، میری طرف دیکھو۔ قبلیات کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آپ کہتے ہیں پیشن گوئی، پیشن گوئیاں کہتے ہو نا، تو یہ جو قبلیات ہے وہ 4 ہے، اور حرفن وہ سچی آئی ہیں، اللہ کی بات ہے، سچی ہیں۔ پہلی پیشن گوئی کیا ہے کہ روم فارس پہ غالب آئیں گی اور انہیں شکست دیں گے، چنانچہ ایسے ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ چند سالوں میں یہ رومیوں کا غلبہ فارسیوں پہ ہو جائے گا، رومی مسلمان خوش ہو جائیں گے کہ فارسی جو ہمارے مخالف ہے کیسے مغلوب ہوئی ہیں، اور یہ چند سالوں میں ہوگا، چنانچہ ایسے ہوا۔ تیسرے نمبر پہ کہ مومن خوش ہو جائیں گے اللہ کی نصرت، غلبے
اور فتح کی وجہ سے ایسے ہوا۔ اور چوتھے نمبر پہ رومی فارسیوں پہ غالب، مومن کفار مکہ پہ غالب ایک دن میں ہوگا، اور ایسے ہی ہوا، ایک دن میں ہوا۔ سمجھ بات؟ یہ نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے یہ دونوں غلبے ایک دن میں جنگ بدر میں ہوئی۔ مومن کفار مکہ پہ غالب آئے، اور اس دن میں رومیوں اور فارسیوں کے درمیان لڑائی ہوئی تو فارسی مغلوب ہو گئے اور رومی غالب آ گئے۔ یہ 4 قبلیات ہیں۔ قبل سمجھتے ہو؟ پہلے پیشن گوئی، یار پیشن گوئی ہوئی ہے۔ پیشن گوئی کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غیب کسی کو پتا ہے، اللہ پاک اطلاع علی الغیب کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے یار یہ پڑھ رہا ہے، اللہ اس سے کام لے گا، یہ ایک تجربے کے ساتھ آدمی بات کر دیتا ہے پیشن گوئی۔ پیشن گوئی کا مطلب کوئی علم غیب لے، پھر وہ بات صحیح نہیں ہے۔ تجربے سے کہہ دے، قرائن سے کہہ دے۔ اس لیے یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے۔ غلبت الروم، بشارت، رومی غالب کیے گئے جزیرہ عرب میں، حالانکہ وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہوں گے۔ میرے عزیزو، قرآن سمجھنا ہے تو صرف ناو کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا، رٹا ہوگا قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ اب دیکھو نا، غالبہم معنی ہم کر رہے ہیں مغلوب ہونے کے بعد، کبھی اس کا معنی غالب بھی ہو سکتا ہے غلب کا، کبھی یہاں نہیں، کیونکہ ایک مصدر مبنی للمفعول ہوتا ہے، ایک مصدر مبنی للفاعل ہوتا ہے، تو یہاں مصدر مبنی للمفعول ہے۔ بعد اپنے مغلوب ہونے کے ان قریب وہ غالب ہوں گے، فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ باقی سن لو، اللہ ہی کے لیے امر ہے، اس سے پہلے رومی مغلوب ہوئے اور اس کے بعد جب وہ غالب آئے، ہاں وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن رومی جس دن غالب آئیں گے مومن خوش ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ، ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم ہوں نواز شریف کے ساتھ، کچھ ہوں کس کے ساتھ؟ عمران خان کے ساتھ، نواز شریف مغلوب آ جائے، پھر وہ غالب آ جائے تو ہماری کچھ توجہ اس کی طرف ہے، اس لیے ہم خوش ہوئے۔ اس طرح جو رومی تھے نا، مسلمان خوش ہو گئے کہ یہ مغلوب ہوئے، یار اچھا نہیں ہو، اب غالب آ گئے، یہ مقصد۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن خوش ہوں گے مومن۔ اور میری نصیحت یاد رکھنا، آپ سٹیجوں پہ دین بیان کرنا، مذہب بیان کرنا، ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ کسی کے ساتھ تعلق نہیں، بس اپنا تعلق اپنی جماعت اور قرآن حدیث کے ساتھ۔ یہ تو میں نے مثال دی ہے۔ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد کے ساتھ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، ضعیف ہو، قوی ہو، مسلح ہو، غیر مسلح ہو۔ سن لو وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ پاک غالب رحم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ سورہ روم 6 رکوع ہے، یہ مکمل کریں گے۔ ربنا تقبل الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس دن خوش ہو گئے مومن اللہ کی مدد کے ساتھ، مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہ اللہ پاک غالب رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، یہ مصدر قائم مقام فعل کے ہے۔ وعد اللہ وعدہ، اللہ نے وعدہ کیا، وعدہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، اللہ یخلف نہیں کرتا، لا یخلف، اخلاف نہیں کرتا، انجاز کرتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، شکوک و شبہات میں گر جاتے ہیں۔ زجر ہے جی، ڈانٹ، جانتے ہیں ظاہری دنیا کی زندگی کو، اور حالانکہ وہ آخرت سے غافل ہے۔ اللہ والے جو ہے نا جی، یہاں بڑی زبردست بات کرتے ہیں کہ دنیا دار دین کو نہیں جانتے، آخرت کو نہیں جانتے، دنیا کو جانتے ہیں مولوی خبیب، اور وہ بھی ظاہری دنیا کو جانتے ہیں، اسباب پہ نظر ہے اور اسباب کی طرف
سب سونپ دیتے ہیں، اور مومن کہتے ہیں لا تجعلوا الاسباب اربابا، اسباب کو رب نہ بناؤ۔ جانتے ہیں ظاہری دنیا کی زندگی کو اسباب ظاہری، اور حالانکہ وہ آخرت سے غافل آنے والے ہیں۔ کیا بھلا غور و فکر نہیں کی انہوں نے اپنی جانوں میں؟ یہ پورا جہان ہے، جس طرح ادھر جہان ہے ادھر جہان ہے، ادھر نہریں ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، جنگلات ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، گرجنے کی آواز آ رہی ہے، یہ خود دیکھو، چھینک ہے، سر کے بال ہے، کبھی جوئیں پڑ جاتی ہیں، رگیں ہیں، ان میں خون چل رہا ہے وغیرہ، ادھر مینار پاکستان ہے، ادھر ناک ہے۔ تو کون سی چیز ہے جو انسان کو اس جسم میں نظر نہیں آتی؟ کیا بھلا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا جانوں میں؟ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں زمینوں کو اور جو ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، وقف کرنا ہے جی، ما خلق اللہ، آگے نئی بات ہے اور وقت مقرر کے ساتھ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک بہت سارے لوگوں میں سے رب کی ملاقات کے ساتھ البتہ انکار کرنے والے ہیں۔ تخویف دنیاوی، کیا بھلا وہ چلے پھرے نہیں ہیں ملک میں، پھر دیکھتے کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کل میرے بھائی، وہ بہت بڑے آدمی ہیں، ندیم صاحب آئے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے نا آپ کے سامنے کہ میں ساری دنیا پھیرا ہوں، تو دنیا کے کئی کونوں تک گئے ہیں، کئی جگہ گئے ہیں، اور ایک بات یاد رکھنا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، میں دنیا میں پھیرا ہوں جہاں مفہوم یہ تھا جہاں پڑھ رہے ہو اچھی جگہ۔ انہوں نے مجھے ایک دفعہ فرمایا تھا، صاف بات ہے، پیر ذوالفقار صاحب کے پاس ہی بیٹھا ہوں، تقی عثمانی صاحب کے پاس ہی بیٹھا ہوں، فلاں کے پاس ہی بیٹھا ہوں، جو مجھے علمی فائدہ آپ سے ہوتا ہے ان سے نہیں ہوتا۔ یہ ان کے لفظ تھے۔ آپ قدر کیا کریں ہم درویشوں کی، فقیروں کی، آپ کو جو موتی دے رہے ہیں، آپ خوش نصیب ہے کہ یہ موتی حاصل کر رہے ہیں، ہم سارے چھوٹے لوگ ہیں، اللہ ہمیں بڑے لوگوں کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کوئی اس طرح نہیں ہے، انگلش میں، فارسی میں، ترکی میں، عربی میں، اردو میں، پنجابی میں، الحمدللہ یہ ایک عظیم انسان ہے، اور اسلام آباد یونیورسٹی کے پڑھے ہوئی ہیں، یہ منیت المصلی، قدوری اور یہ ساری کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں، وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ تو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، فقیر کو ناز ہے کہ یہ میرے وفادار شاگرد ہیں، اور زندگی میں انہوں نے جتنی میری خدمت کی ہے الحمدللہ اتنی کسی نے بھی نہیں کی۔ اللہ سب کو اساتذہ سے محبت نصیب فرمائے۔ کیا بنا وہ چلے پھرے نہیں ملک میں، پھر دیکھتے کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے زیادہ سخت وہ ان سے، اہل مکہ سے، باعتبار طاقت کے، اور پھاڑا انہوں نے زمین کو اور آباد کیا اس کو زیادہ اس سے کہ انہوں نے آباد کیا۔ اتنا کفار مکہ نے نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا، اور لائے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل، پس نہیں ہے اللہ تعالیٰ تاکہ ان پہ ظلم کرتا، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے، رسولوں کو جھٹلا کے، کفر پہ ڈٹ کے۔ پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائیاں کی، اساءوا سوءا جناس الاشتقاق ہے، یہ کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو اور تھے وہ ان کے ساتھ مذاق کرتے۔ آسان ترجمہ ہے بھائی، اللہ ہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، پھر وہ لوٹائے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور جس دن قائم ہوگی قیامت نا امید ہو جائیں گے مجرم، اور ان کے لیے شرکاء سے سفارشی کوئی نہیں ہوں گے جو شفاعت کرے، اور ہو جائیں گے وہ اپنے شرکاء کے ساتھ انکار کرنے والے کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے، اہل جنت اہل نار سے جدا ہو جائیں گے، یعنی مومن کفار سے، اور ساتھ آیت ملال لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ بس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، پس وہ باغات میں خوش کیے جائیں گے۔ میرے استاد جی کا معنی
یخبرون یسرون و یکرمون۔ اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو، بس یہ لوگ عذاب میں پیش کیے جائیں گے۔ فسبحان اللہ فسبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کرو جب تم شام کرتے ہو۔ جی اس سے مراد مغرب اور عشاء ہے۔ جب تم صبح کرتے ہو اس سے مراد فجر کی نماز ہے، اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں آسمانوں اور زمین میں۔ وعشیاً یہ عصر کی نماز ہے جی، اور آگے ظہر کی نماز ہے۔ 5 نمازوں کا ثبوت ہے۔ شیعہ حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ نمازیں 3 ہیں، سننا، اور یہ جو اہل قرآن ہے یہ بھی 3 نمازوں کے قائل ہیں۔ ہم نماز 5 کے قائل ہیں، ثواب انشاءاللہ 50 کا ملے گا۔ شیعہ حضرات کے نزدیک نماز کے آگے سے گزر جائے کتا، بلی، خچر، گدھا، انسان، چاہے 10 گز سے گزرے نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس کی نماز اپنی ہے، اس کی پڑھ رہا ہے، گزرنے والے کو گناہ ملے گا، نماز ہو جائے گی۔ تو 5 نمازیں یہ فرض ہے۔ کوئی بے نمازی ہے اگر منکر ہے کہ 5 نہیں فرض تو کافر ہو جائے گا۔ صرف نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے سخت گناہگار ہے، لیکن وہ کافروں والا کام کر رہا ہے، کافر نہیں ہے۔ کوئی سمجھی بات؟ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی فقط کفر کیا، کیا مطلب؟ کافروں والا کام کی۔ فسبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کرو جب تم شام کرتے ہو، جب تم صبح کرتے ہو، اسی کے لیے تعریف ہے آسمان و زمین میں، اور عصر کے وقت اور جب تم ظہر کرتے ہو پڑھتے ہو۔ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، تباہ، حی، میت، یخرجو جناس الاشتقاق، یہ پہلے تفسیر گزر چکی۔ آباد کرتا ہے زمین کو انگوری نکال کے بعد، اس کے ویران ہونے کے، خشک ہونے کے بعد۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ جو تکرار کراتے ساتھی، اللہ انہیں خوش رکھے، تمہیں بھی خوش رکھے، مجھے ان پہ اعتماد ہے، کئی آسان باتیں میں چھوڑ دیتا ہوں، پتہ ہے کہ کور ہو جاتی ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر جب تم بشر ہو، پھر اذا انتم بشر، ناگہاں تم بشر بن گئے، چلنے پھرنے لگ گئے۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ پیدا کیا تمہارے لیے تمہاری جانوں سے بیویوں کو۔ بیوی کس کے لیے ہوتی ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس کی طرف۔ وہ لوڈی بنا کے گھر نہیں رکھنی ہے، آج نمک تو نے زیادہ ڈال دیا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس کی طرف۔ بیوی ہوتی ہے، اویس انگلینڈ میں ہو، ایران میں ہو، پاکستان میں ہو، سعودیہ میں ہو، کہیں لِتَسْكُنُوا، بیوی ہوتی ہے سکون کے لیے، ہنس رہا ہے، بیوی ہوتی ہے سکون کے لیے کہ آدمی کو سکون ملے۔ اور فلاں جگہ شادی کریں گے جی جہیز بڑا ملے گا، کار بھی ملے گی، موٹر سائیکل بھی ملے گا، یو بھی ملے گا، یو بھی ملے گا، اور یو نہ ملے، سکون ملے۔ کیوں بھائی خرچ رہا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ سکون حاصل کرو تم اس کی طرف۔ یہ بیوی اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور بنا دیا تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو۔ سارے میرے عزیز سننا، مولانا حفیظ اللہ، آپ کو شادی کی بڑی شوق ہے، مجھے پتہ ہے۔ میں اب دعا شروع کرتا ہوں، انشاءاللہ مہینہ نہیں گزرے گا، انشاءاللہ یاد رکھنا تیری شادی ضرور کسی نہ کسی مہینے میں ہو جائے گی، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، چاہے 10 سال لیٹ ہو، کسی نہ کسی مہینے میں ضرور انشاءاللہ ہوگی، فکر نہ کرو۔ ابھی سے آپ دعا شروع کرو، میں ایک بیٹے کا نام عطا الرحمان رکھوں گا، دوسرے کا حبیب الرحمان، تیسرے کا احمد، چوتھے کا ارشد، پانچویں کا، جی سارے ناموں کی نیت کر لو، اللہ بیٹے بھی عطا کرے گا، بیٹیاں بھی عطا کرے گا۔
ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت، ایک ہوتی ہے محبت۔ محبت ٹوٹ جاتی ہے، مودت ٹوٹتی نہیں ہے۔ میرے مدرسے میں جتنے اساتذہ قرآنی یا کتابی، الحمدللہ ان کی میرے ساتھ مودت ہے، محبت نہیں ہے۔ عرصہ گزر گیا، استاد جمیل صاحب بال سفید ہو گئے، صاحب دستار صاحب سارے اساتذہ، لیکن کبھی الحمدللہ نہ انہوں نے سوچا نہ میں نے سوچا۔ مجبوری اپنی جگہ ہے، لیکن الحمدللہ زندگی ساتھ گزار ہے۔ یہ ہے مودت۔ مودت ٹوٹتی نہیں ہے، محبت ٹوٹ جاتی ہے، جس طرح ارشد حکیم کی میرے ساتھ ہے۔ شعبان سے ٹوٹتی ہے، شوال کے آخر میں پھر شروع ہے نا۔ ماشاءاللہ بھائی، کوئی بات دلچسپ کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ کو سمجھے۔ تو بھائی بیوی جو ہے نا، اس کے ساتھ محبت نہ ہو، ابرار کی محبت ہوگی نا، تو جب اس کا رنگ کالا ہو جائے گا نہیں رہے گی، اور جب یہ غریب ہو جائے گا تو اس کی محبت ٹوٹ جائے گی۔ اب یہ جوان ہے، کڑیل جوان، جب بوڑھا ہو جائے گا تو وہ کہے گی کہ اس کو پرے کرو۔ مقصد یہ ہے کہ مودت میں جیسے حالات آئے محبت اسی طرح۔ بیوی کو ہیپاٹائٹس سی ہو گئی، پیار اسی طرح۔ خامد کا رنگ کالا ہو گیا، محبت اسی طرح۔ پہلے اس کے پاس کار تھی، اب کھوتی بھی نہیں ہے، محبت اسی طرح۔ کروڑ روپے بینک بیلنس تھا، اب 10,000 نہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں، بیوی قبر میں چلی گئی، محبت اسی طرح ہے۔ خامد قبر میں چلا گیا، محبت اس طرح۔ یہ ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو بنایا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو قوم غور و فکر کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، میرے 24 رشتے آئے تھے، نہ میری زمین، نہ میری اس وقت کار، نہ میرا کوئی بینک بیلنس، نہ میری سوٹ 10 دین کی وجہ سے 24 رشتے کو معمولی نہیں آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے جہاں اللہ کو منظور تھا میری شادی ہوئی، اور میں تعدیث سے نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ آپ کی روحانی ماں اور میرے درمیان محبت نہیں ہے، مودت ہے۔ دعا کرنا اللہ اس میں استقامت نصیب فرمائے۔ آپ سب کو اللہ پاک مودت بیوی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ زبیر غلامو، مودت رکھنی ہے، محبت نہیں رکھنی، رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ ہاں انشاءاللہ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمینوں کو پیدا کرنا، تمہاری زبانوں کو مختلف کرنا، تمہارے رنگوں کو مختلف کرنا۔ دانیال کا رنگ دیکھو تو جناب برف یاد آ جاتی ہے، شبالو کو دیکھو تو واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے تمہارا سو جانا رات میں اور دن میں، اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل سے۔ عبارت کا مطلب یہ ہے کہ رات میں سو جاتے ہو، دن میں فضل تلاش کرتے ہو، رزق۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے تمہیں دکھاتا ہے بجلی ڈرانے کے لیے مسافر اور امید کے لیے جو مقیم ہوتے ہیں۔ او بارش آ رہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام جب بادل دیکھتے نا تو گھبرا جاتے۔ میری پیاری ماں نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر آپ کیوں گھبرا جاتے؟ فرمایا جس طرح کے عادیوں کی بات ہے، عادیوں نے دیکھا بارش کو تو کہنے لگے عارض ممطرنا بل ہوا مستعجل۔ عادی ہے جی، تو فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ جو بادل آیا عذاب نہ ہو۔ تو اس سنت پہ بھی عمل کیا کرو، بادل میں خوش بھی ہوا کرو اور ڈرا بھی کرو، پناہ بھی مانگا کرو۔ اور اتارتا ہے آسمان سے پانی، پھر آباد کرتا ہے اس کے ذریعے زمین کو ویران ہونے کے بعد۔ بے شک اس میں البتہ نشانی اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے۔ چھٹی عقلی دلیل اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ قائم کھڑے ہیں آسمان و زمین اللہ کے حکم کے ساتھ۔ پھر جب تمہیں بلائے گا بلانا زمین سے، اس وقت تم زمین سے نکلو گے، روح آئے گی نا جسم میں، پھر نکلو گے۔ ابھی روح نہیں ہے نا، اندر ہو۔ جب کوئی چیز اندر زندہ ہوتی ہے تو وہ اندر نہیں رہتی، دانہ ڈالا پودا بنا باہر آ گیا، جب تک مردہ تھا تو اندر تھا۔ تم بھی مردے ہو نا،
قیامت کے دن روح آئے گی تو پھر دیر ہی نہیں لگاؤ گے، پھر اذا انتم تخرجون، تم اس وقت نکلو گے۔ اور اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں، فرشتے، جنات، انس، سارے کے سارے اس کے لیے فرم و برداری کرنے والے ہیں۔ اور وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا مخلوق کو، پھر وہ لوٹائے گا، اور حالانکہ وہ لوٹانا اس پہ زیادہ آسان ہے۔ افعینا بالخلق الاول، کیا بھلا ہم تھک گئے پہلی دفعہ پیدا کر کے؟ اور اس کے لیے ہے صفت اعلی آسمان و زمین میں، اسی کی صفتیں ہیں، وہ العزیز الحکیم، اور وہ اللہ پاک غالب حکمت والا ہے۔ بیان کرتا ہے تمہارے لیے مثال، تمہاری جانوں سے آؤ، کیا ہے تمہارے لیے اس سے کہ مالک تمہارے دائیں ہاتھ، غلاموں سے شریک بھی جس کے کہ ہم نے تمہیں رزق دیا، پھر تم اور وہ اس میں برابر ہو جاؤ؟ ایسے ہے؟ تم ڈر کرو ان کے بارے میں تصرف کا، جس طرح تم ڈر کرتے ہو اپنی جانوں کا کہ فضل خرچی نہ ہو، ان کو بالکل اپنے جیسا سمجھ لو۔ اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے آیات اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے۔ اس مثال کا مطلب یہ ہے، تم غلامی کا دور تھا نا اس وقت کہ تم آقا ہو، تمہارے غلام ہیں۔ تمہارے غلام تمہاری طرح ہو سکتے ہیں؟ نہیں، وہ غلام ہیں، تم بادشاہ ہو، آقا ہو، مالک ہو۔ تو فرمایا ساری مخلوق میری مملوک ہے، میں انہیں اپنے جیسا بنا سکتا ہوں، اپنی صفات دے سکتا ہوں جو میری ہیں۔ عالم الغیب بھی میں ہی، حاجت روا بھی میں ہی، حاضر و ناظر بھی میں، مشکل کشا بھی میں، ہمیشہ زندہ رہنے والا سمیع و بصیر بھی میں۔ یہ سمجھانا مقصد، بلکہ تابعداری کی ان لوگوں نے جنہیں ظلم کیا اپنی خواہشات کی بغیر دلیل کے، بس کون رہنمائی کرے گا اس کی جسے اللہ گمراہ کر دے؟ یادی یضل تباک وما لہم من ناصرین۔ بس قائم کر میرے لاڈلے پیغمبر اپنا چہرہ دین کے لیے، درحالے تو یکسو ہونے والا ہو، حالانکہ پورا جسم کرنا ہے۔ تسمیت الکل باسم الجز، تسمیت الکل فطرت اللہ، الزم فطرت اللہ، لازم پکڑ اللہ کی فطرت کو کہ اللہ نے لوگوں کو اس پہ پیدا کیا ہے، نہیں ہے کوئی تبدیلی اللہ کی مخلوق کے لیے۔ ذالک الدین القیم، یہ دین مضبوط ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ عبارت یوں ہوگی، فاقم وجہک انت و امتک منیبین الیہ، پس قائم کر اپنے چہرے کو اور اپنی امت کے چہروں کو، ان کو کہہ دیں درحالے رجوع کرنے والے ہوں اللہ کی طرف، واتقوہ، اور تم اس سے ڈرو، اور پابندی کرو نماز کی، نہ ہو تم مشرکین میں سے۔ ایک بزرگ کہتے تھے مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھ نہیں آیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ تو وہ اپنا ذوق بیان کرتے تھے کہ جب میں اس آیت پہ نظر پڑی، واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، تو مجھے سمجھ آ گیا کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ دیکھو نا، نماز قائم کرو، نمازی بن گئے تو موحد بن جاؤ گے، ولا تکونوا من المشرکین، نماز نہیں پڑھو گے تو پھر ڈر ہے اللہ حفاظت نہیں کرے گا کہیں مشرک نہ بن جاؤ۔ موحد اصل وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، اور جو کہے توحیدی شاہ صاحب کا مرید، فلاں کا مرید، بدیالی صاحب کا عاشق، فلاں کا معشوق، نماز نہ پڑھے تو ایمان اس کا کامل نہیں ہے۔ کیوں ہے فاروقی؟ بے شک لدھیانی سب روز گا رہا ہوں، بیٹھا کچھ حلوہ بھی پکے، چاول منڈیالے استاد بھی آ، لیکن جب تک نماز دی پابندی نہیں بنتا پکا مواعد نہیں۔ آپ مشرکوں کی تفسیر کہ مشرک کون ہے؟ ان لوگوں سے جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ہو گئے جماعتیں، فرشتوں کی عبادت، جنوں کی عبادت، انبیاء اور صلحاء کی عبادت، حلم مجر آگے کھینچتے جاؤ۔ یہ ہے وقانو شیعہ کا مطلب۔ کسی نے زندہ کو پکارا، کسی نے لیٹے ہوئے کو، کسی نے سوئے ہوئے کو، کسی نے مردہ کو، کسی نے فرشتے کو، کسی نے جن کو پکارا، کسی نے لاہور میں پکارا، کسی نے بڑی امام کو پکارا۔ وقانو شیعہ، ہر جماعت جو کچھ امیر صاحب ان کے پاس ہے وہ خوش ہونے والی، میں حق پہ وہ جس کو قرآن کی کسوٹی پہ چیک کیا وہ نظر آئی، اور وہ جماعت ہے ما انا علیہ واصحابی، اہل سنت والجماعت۔ اللہ ہمیں اس پہ پکا رکھے۔ اگر 2 نمبری نہ شروع ہوتی تو ہم کبھی اشاعت و توحید و سنت ساتھ نہ لگاتے۔ یہ تو صرف 2 نمبر کو ختم کرنے کے لیے
ہم اشاعت التوحید والسنہ کہتے ہیں، ورنہ اہل سنت والجماعت ایک ہی ناجی جماعت ہے۔ ایک دکان پہ دیسی گھی 2 نمبر ہو، ایک پہ 1 نمبر ہو، وہ 1 نمبر والے کے ساتھ کوئی نشانی لگا دے تو اس نے 1 نمبر میں نہیں گڑبڑ کی ہے، اس نے تو لوگوں کو بچانے کے لیے ایک نشانی بتائی ہے۔ کوئی سمجھی بات؟ اور جب چھوتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، آپ سے کو پوچھے کون سی جماعت ہے تو یہ نہ کہا کرو اشاعت التوحید والسنہ، وہ ہے ہی ہے اہل سنت والجماعت۔ آگے اس میں 2 نمبری کو ختم کرنے کے لیے اشاعت التوحید، اہل سنت والجماعت میں سب کچھ آ جاتا ہے بشرطے کہ اس میں آدمی منافق نہ ہو، پکا ہو، مومن ہو۔ جب چھوتی ہے انسان کو تکلیف، پکارتے اپنے رب کو، درار رجوع کرتے یا اللہ مہربانی کر۔ پھر جب چکھاتا ہے نا اللہ اپنی طرف سے رحمت، صحت آ گئی، شادابی آ گئی، نہ کہاں ایک جماعت ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک، فلاں کو پکارا نہ جی، سورا نہ تو پھر آیا کہ نہیں آیا، مسئلے حل ہوئے کہ نہیں ہوئے، گئے نہ جی تویز لیا نہ، جو باندھا جو نہ وہ سارے مسئلے حل ہو گئے۔ تو جنہیں تویز نہیں بندے انہوں نے بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ، ڈاکٹر طاہر کو جانے جناب 1 منٹ لگنا ٹھیک ہو جانے، تو جی ڈاکٹر طاہر کو نہیں جانا انہیں آرام نہیں آنا، سب بِإِذْنِ اللہ۔ 1 روپے کی دوا لی، آرام اللہ کو منظور ہے تو آئے گا، لاکھ کی لی نہیں آئے گا، بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ۔ وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے تاکہ انکار کریں ان کے ساتھ جو ہم نے ان کو نعمتیں دی ہیں، پھر انہوں نے نفع اٹھایا، پس نفع اٹھاؤ تم دنیا میں، ان قریب تم جان لوگے عذاب بغیر۔ یا ہم نے اتاری ہے ان پہ کوئی حجت، پس وہ کلام کر رہی ہے، کلام کرے گی ساتھ اس کے کہ وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں، وہ بول رہی ہے کہ یہ دلیل ہوں۔ جب چکھاتے ہم انسان کو رحمت، خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر پہنچے ان کو برائی بسبب اس کی کہ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اس وقت نا امید ہونے لگتے ہیں۔ اور میرے بندے وہ ہیں ہر حال میں الحمدللہ الحمدللہ، کچھ نہیں الحمدللہ، سب کچھ ہے الحمدللہ، چلا گیا الحمدللہ، ڈبل آ گیا الحمدللہ، ڈاکو آ گئے، چور آ گئے الحمدللہ، پہلوان تھا چڑی کی طرح ہو گیا الحمدللہ، چڑی تھی اور پہلوان بن گیا الحمدللہ، ایک بچہ بھی نہیں تھا اور درجن ہے، نام بھی یاد نہیں الحمدللہ۔ تسی فکر نہ کرو انشاءاللہ پترو، تھوڑے اپنے مدرسے بنن گے۔ سنی بات؟ کیا بلا نہیں دیکھا انہوں نے، بے شک اللہ تعالیٰ وسیع کرتا ہے رزق جس کی لی چاہتا ہے، تنگ کرتا ہے جس کی لی چاہتا ہے۔ وہ مولوی نہیں جڑا سارے ماڈل متعارف نہ کرائے۔ شادی ہوئی سن 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 36 تک پہنچو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، پس دے قریبی رشتہ داروں کو اس کا حق، اور مسکینوں اور مسافروں۔ اگر چاہتے ہو کہ عمر بڑھے رزق بڑھے تو قریبی رشتہ داروں سے تعلق رکھا کرو۔ چچا اور باپ کا اختلاف ہے تو اس کو اختلاف ان کا ہے، تم دونوں کو باپ سمجھو، صلح کراؤ۔ خالہ اور ماں کی لڑائی ہے تو منافقت نہ کرو، دونوں کی صلح کراؤ، قریبی رشتہ دار۔ اور کزن ہے، مزن ہے، وہ جتنے بھی تمہارے لیے برے ہیں تم پھر جڑ کے رہو ان سے اور ان کے لیے خیرخواہی کرو، نتیجہ اچھا نکلے گا۔ بس دے قریبی رشتہ داروں کو اس کا حق، اور مسکین اور مسافر کو، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ارادہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کا، اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو کچھ تم دو نفع سے، ربا دے میں نے کیا لکھا ہے اسی، ربا کے میں نہ اثر سود ہوتا ہے، لیکن یہاں معاورے کا معنی مال بھی کر سکتے ہو۔ جو کچھ دو تم مال سے، نفع سے، سود سے، تاکہ وہ بڑے لوگوں کے مال میں، بس وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھے گا۔ اور جو تم زکوٰۃ سے دو، ارادہ کرو اللہ کی رضا کا، بس یہی لوگ ہیں 2 گنا لینے والے۔ اے لے لے لاکھ روپے، 1.25 لاکھ دے دے، ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ اور یہ جو شادیوں میں نیندرا ہوتا ہے نا، ویسے آپ کے دادا جی نے الحمدللہ ختم کیا ہوا ہے نیندرا، کہ شادی جی 500 لکھو جی، اگلی دفعہ اگر ساتھ چل رہے تو بھائی 600،
700 بڑھا دینا ورنہ اتنا ہی دے دینا، یہ سب ناجائز ہے۔ جو دو 100 روپے دے دو، 50 دوبارہ نہیں لینا، نہ وہ قرض سمجھو، انہوں نے دیا صاف بات کر دو۔ یہ جو کچھ ایسے دینا کہ کل اس کی سالگرہ تھی میں نے یہ دیا پھر وہ بڑھائے گا تو آگے چلیں گے یہ کریں گے، نہیں، وَآتَيْتُم مِّن رِّبًا يَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، یہ نہیں کرنا ہے۔ فلاں کی بیٹی پیدا ہوئی تو میں 10 سوٹ لے کے گیا، میرا بیٹا پیدا ہوا تو اب وہ 12 لے کے آیا، تو مطلب ہے آگے چلنا چاہتا ہے، تو ایک سوٹ لے جاتے، ایک جا کے 100 روپے دے دیتے، واپس نہ لیتے، نہ اسان لکھ دیکھو نا جی کاپی 1000 فلاں جگہ سے لینے 2000، او ماشاءاللہ 4 لاکھ ایج بڑھا گیا، یہ نہ بڑھا تو اللہ تینوں دے گا، یہ نیندرا وغیرہ نہیں کرنا۔ اچھا انشاءاللہ کہو انشاءاللہ جی۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، پھر تمہیں رزق دے گا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شرکاء سے ہے جو اس طرح کرے کوئی چیز؟ کہو نا اپنے پیروں فقیروں کو دینا رزق، موت دے، زندگی دے، کچھ نہیں۔ ساڑھے پیر سب کچھ کر دینے، اچھا جی اگر کر دینے تو اے میری ایک ناخن ذرا اتار دیں یا لگا نہیں مشکل دے گا، مشکل کیوں پھر کرن، اور فلانی اولاد کو نہیں پیرا کو جویر دم کر کے دین تو بچی ہو جائے یا بچہ ہو جائے، اللہ نو منظور ہو جائے تو ہوئے گی۔ کیا تمہارے شرکاء سے ہے جو یہ کام کرے، یخرج کرے، یمید کرے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ میں کہیں پڑھتا تھا، ادھر سے میں آ رہا تھا تو 2 بھائی آپس میں ہمارے رشتہ دار تھے، دونوں جوڑا پیدا ہوئے تھے تو دونوں دور دور کھڑے تھے، ایک پتھر مارتا تھا زور سے اسے تو پوچھتا تھا کچھ بڑے ہی، وہ کہہ رہے کوئی نہیں بڑے، پھر وہ بٹا مارنا ادھر تھے، دونوں مارنے اس طریقے نہ سن کہ لگے نہیں لیکن زور نہ پتھر، اور کچھ بڑے ہی وہ آنا سی کوئی نہیں، پھر وہ پتھر مارے، اور میں کہا خبیثو وقت ضائع کر رہے ہو تو جا کے پڑھو، تو میں نے انہوں نے کیا، میرے چاچے نے بیٹے لگے، انہوں نے کہا تو جا اپنا کام کر رہا سی کھیل رہے ہیں۔ تو اس واسطے اللہ فرماتا ہے کوئی بنا سکتے ہیں؟ کیا تمہارے شرکاء سے ہے جو کرے یہ کام؟ کچھ بھی، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں بنتا، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سیدھے سادے مواحد بن جاؤ۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد، کاشتکاری، کھیتی اور پھل، وبا، آفات، تنازع بین الناس، محاربات، قلت برکت وغیرہ، خشکی اور تری میں بسبب اس کے کہ لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، کرتے شرک اور گناہ، پھر برکتیں کیسے آئیں؟ آج بھی دیکھ رہے ہیں بجلی مہنگی، پانی مہنگا، گیس مہنگی، آٹا مہنگا، کدو مہنگے، پیاز، ٹماٹر، ہر چیز، یہ کیا ہے؟ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ امیر المومنین ہمارے دیکھو تھے آلو نظر آتا ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ چکھائے انہیں بعض وہ چیز جو انہوں نے عمل کیا شاید کہ وہ لوٹے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر چلو پھرو ملک میں، پھر دیکھو کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے اکثر ان میں سے مشرک۔ پس قائم کر اپنے چہرے کو دین مضبوط کے لیے، پہلے اس کے کہ آئے وہ دن جس کے لیے ٹالنا نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اور اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفر شتیہ متصلہ، جس نے کفر کیا اس پہ ہے کفر کا وبال، اور جس نے نیک اعمال کیے حالانکہ وہ مومن ہے، فلانفسہم یمہدون، وہ اپنی جانوں کے لیے جنت میں بسترے بچھا رہے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اگر جاگ رہے ہوا نا تو آپ بھی پہلے ہی کہہ دے ہوا، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا کافروں کے ساتھ۔ کسی منزل پہ پہنچنا ہو تو محنت کرنی پڑتی ہے۔ رحمان صاحب کا ایک دوست ہے مڈیالے میں، وہ بار بار کہتا مجھے اٹک دکھاؤ، اٹک دکھاؤ، مجھے بڑی شوق ہے۔ میں نے بھیج دیا تو جس وقت پہنچا نا جیلب سے کہتا کتنا سفر رہ گیا، اٹک دی بڑی شوق ہے، ذرا ٹک کے بیٹھ، چل سنی گا جیلب توری کتنا رہ گیا بھائی،
ہم روزانہ سفر کرتے ہیں، ہمیں تو نہیں محسوس ہوتا، اسی کو منزل ہے، جانا ہے، آنا ہے۔ تو جنت میں بھائی جنہوں نے جانا ہے محنت کرنی پڑے گی، ایک نماز پڑھ کے انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں گے، ایک نماز پڑھ۔ میرے ایک دوست ہے تو ان کی بیٹی بڑی تعلیم یافتہ ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ میری بیٹی استاد جی 2 دن نمازیں پڑھی ہیں، پہلے نہیں پڑھنی سی۔ تو میں نے کہا کہ پاپا یہ لوگ کیسے مسلمان ہیں؟ اس کے تو 2 دن ان پڑھ نہیں آنا، تو مسلمان بن گئے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ چلاتا ہے ہواؤں کو خوشخبریاں، اور تاکہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت سے، اور تاکہ چلے کشتیاں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تخویف اور بشارت اکٹھی۔ اور البتہ تاکہ بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو، بعد میں ہم نے نہیں بھیجنا، آپ خاتم النبیین ہیں ان کی قوموں کی طرف۔ پھر وہ لائے ان کے پاس واضح دلائل، معجزات، دلائل واضح براہین۔ پھر ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرائم کی، عذاب بھیجا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ سورت کا دعویٰ ہے کہ جو توحیدی ہے ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اور ہے لازم ہم پہ مومنین کی مدد۔ میرے عزیزوں اور جو لوگ سن رہے ہو، اللہ کے بن جاؤ۔ تمہارے ساتھ اگر کوئی بغض رکھے گا، منافقت کرے گا، دشمنی رکھے گا، اللہ اس سے خود پوچھیں گے۔ اللہ کے بن جاؤ۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے۔ مجھے ایک دن ایک بیٹا کہنے لگا ابو جی فلاں پہ آپ اعتماد کرتے ہیں، وہ ہے منافق۔ میں نے ان کو کہا مجھے تجھ سے بھی زیادہ پتا ہے، لیکن میں اس پہ نظر رکھتا ہوں۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ میرے سامنے جی 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 جی، 1 سیکنڈ میں جی جی ہوتا ہے اور اندر سے مہور ہوتا ہے، تو اللہ جانتا ہے اسے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ وہ جو ہواؤں کو چلاتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہے، پھر پھیلا دیتا ہے انہیں آسمان میں جیسے چاہتا ہے، ہائے ہائے، اور کر دیتا ہے انہیں ٹکڑے ٹکڑے۔ پھر دیکھتا ہے تو بارش کو، میںہ کو، نکلتا ہے اس کے درمیان سے، پر جب وہ پہنچاتا ہے جسے چاہتا ہے بندوں میں سے، اس وقت وہ خوش ہونے لگتے ہیں، او بارش ہو رہی، قاری رحم اللہ شلوار اوپر کر لیتا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن فَضْلِهِ مِن قَبْلِهِ، بے شک تھے وہ اس سے پہلے کہ بارش اتاری جاتی۔ من قبلہ، یہ من قبلہ پہلے، قبل کی تاکید ہے علم معانی۔ تاکید پچھلی بات کو مضبوط کرتی ہے، اجاگر کرتی ہے، اور جو تاسیس ہوتی ہے نا وہ کوئی نئی چیز بیان کر رہی ہوتی ہے، اس لیے لائی جاتی ہے۔ البتہ نا امید ہونے والے تھے۔ پس دیکھ اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف، کیسے اللہ تعالیٰ زمین کو آباد کرتا ہے اس کے ویران ہونے کے بعد۔ بے شک اس میں یہ البتہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ زجر اور قسم ہے اگر بھیجے ہم ہوا کو، پھر دیکھے کھیتی کو ضرب، البتہ ہو جائے بعد اس کے انکار کرتے، یہ جو منافق ہے۔ لیکن موحد کھیتی نے بہت کچھ دیا، الحمدللہ، خالی سٹے آ گئے، الحمدللہ، خالی بالی آ گئے، الحمدللہ۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تسلی برائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، بولتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ تو یہ کفار عدم سماع میں مردوں کی طرح ہے، جس طرح مردوں کو نہیں سنا سکتے ان کو بھی، تو جو کہے مردوں کو سنا سکتے ہیں پھر اس کو کہو کافروں کو بھی سنا سکتے ہیں۔ جس طرح مردے سننے میں عبث ہے، کوئی فائدہ نہیں جو نہیں سناتے ہو، ہاکذا کفار کو بھی سنانے میں کوئی فائدہ۔ پھر السلام علیکم ورحمت اللہ یا اہل القبور، مولی شبالو کیوں کہتے ہیں؟ وہ ایک دعا ہے۔ السلام علیکہ ایہا النبی بھی دعا، السلام علیکم بھی دعا۔ اور صبح جب اذان دے رہا ہوتا ہے مولی عرفان، تو میں کہتا ہوں صدقت و بررت و بالحق نطقت،
تو کوئی یہ سن رہا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں تو سچا، تو نیک، وہ ایک دعا ہے۔ اس لیے کوئی مردے نہیں سنتے، عام ہیں، خاص ہیں، نہ کوئی سنا سکتا ہے، اللہ کا قانون ہے، قدرت کے ہم قائل ہیں، سنا بھی سکتا ہے آدمی، وہ سن بھی سکتے ہیں اللہ کی قدرت کے ساتھ، قانون ہے نہیں۔ بس بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو پکار جب وہ لوٹے پیٹھ دے کے۔ جس طرح ڈورا آدمی، بہرا آدمی نہیں سن سکتا، اسی طرح جو مردے ہیں یہ بھی نہیں سن سکتے۔ اور نہیں ہے آپ رہنمائی کرنے والے اندھوں کی ان کی گمراہی سے، نہیں سنا سکتے آپ اس کو مگر جو ایمان لایا ہماری آیات کے ساتھ، پس وہ مسلمان۔ جو مومن ہے وہ زندہ ہے تو زندہ سنتا ہے، جو کافر ہے وہ مردہ ہے، مردہ نہیں سنتا تو کافر بھی نہیں سنتا۔ ہم سب زندے بیٹھے ہیں، ویسے بھی زندہ اور قلبی طور پہ بھی ہم کیا ہے؟ زندہ ہے۔ کافر زندہ ہے لیکن قلبی طور پہ مردہ ہے۔ جو قلبی طور پہ مردہ ہے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں، جس طرح اس مردے کو سنانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں کمزوری سے نطفہ، پھر بنایا بعد کمزوری سے قوت اور جوانی آ گئی، پھر بعد قوت کی کمزوری اور سفیدی آ گئی۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہ العلیم القدیر، اور وہ اللہ پاک خوب جاننے والا ہے۔ میرے ایک شاگرد کا ٹیلیفون ہے سادہ سا، استاد جی 20 سال ہو گئے تھوڑے کو پڑھے سی، ہن تو بڈھے ہو گئے ہوگے۔ میں کہ میں پتر تیرے تو بھی زیادہ جوان ہے۔ سنی گا کہنا استاد جی کس طرح؟ میں کہ تو سویرے 10 گھنٹے پانی گرم کرا کے نہانا، الحمدللہ میں نماز تو پہلے چونکہ قرآن پڑھانا ہونا بلا ناغہ میں غسل کر کے آتا ہوں، اور الحمدللہ پڑھا کہ میں تھکتا نہیں ہوں بلکہ میرے اندر طاقت آ جاتی، تو میں پھر بیٹا بوڑھا نہیں ہوں الحمدللہ۔ میں اپنے آپ کو 25 سال کا نوجوان سمجھتا ہوں۔ کہو ماشاءاللہ۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہ العلیم القدیر۔ اور جس دن قائم ہوگی قیامت، قسمیں اٹھائیں گے مجرم، کیا؟ ما لبثوا غیر ساعہ، ما لبثوا غیر ساعہ، نہیں ٹھہرے تھے وہ سوائے ایک گھڑی کی، گزر گئی دنیا دی زندگی، رات گئی بات گئی۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ الٹے پھیرے جا رہے ہیں۔ ہمارے اٹک میں ایک بزرگ تھے، ان کو اردو صحیح نہیں آتی تھی میری طرح، ایسی اپنے آپ کو ایسے کہا کرو میری طرح، یعنی کمزوری کا اظہار کیا کرو، ہم سب کمزور۔ تو وہ پھر پنجابی اور اردو ملا کے میں نہ کرتے تھے، کہاں سے انہیں ولاقہ لگ جاتا ہے، کہاں سے انہیں ولاقہ کرے نا آدمی ٹیڑھا ہو جائے نا، کہاں سے انہیں ولاقہ لگ جاتا۔ ایک بزرگ سن تو میں نہ کرنے سن، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مشرک اپنی ڈوئی تتے توے تے رکھ دیں۔ یہ پنجابی اور محاورے کا معنی کرتے تھے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو دی گئے علم اور ایمان، کہیں گے وہ لوگ جو دی گئے علم اور ایمان، کیا کہیں گے؟ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، البتہ تم ٹھہرے ہو اللہ کی کتاب میں قیامت کے دن تک۔ یہ ہے قیامت کا دن، الباس جناس الاشتقاق الکامل، الى یوم الوقت، یہ بھی جناس الاشتقاق ہے، لیکن تم نہیں جانتے، تمہیں یقین نہیں تھا۔ بس اس دن نہیں نفع دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، ان کا معذرت کرنا، سوری۔ ہمارے علاقے میں ایک آدمی نے ایک مائی کا سوری، اس کے تیری ماں سوری ہو سی، تو میں نے سوری کہہ رہا، اس کے نہیں میں انگلش نہیں، تو میں نے سوری کہہ رہا۔ ایک استاد سن سادے جائے حضروں دے اندر، تو طالب علم نے کوئی چند انگلش تے لفظ یاد کی تھی سن، استاد مار رہے سن، اس نے کہا پلیز، تو استاد کہیں گے تو میں نے پولیس نہ دس، پولیس آنے نہیں دے رہے، میں آگے پیچھے ہو رہے سن۔ اس زور لایا استاد کٹن، تم اور پولیس دس رہا، اگے تو ہمیں مار رہے سن، تو غلطی کی تھی، اور تو پولیس بلا جس پہ ہوا بس۔ کہ استاد جی میں پولیس کہہ رہا ہوں، میں بھی پولیس ہی کہہ رہا نا، میں اور کی۔ ایک استاد سن، انہاں ایک طالب علم کیا کہ یار تو فلانے نے پمفلٹ لے لیا تو واپس کر۔ اس کے استاد جی پمفلٹ تو میں کو نہیں لیا۔ سوال طالب علم اکٹھا کیتا، بھائی تو میں نے دس سی پمفلٹ، اس کے جی میں مفلر کے ایسی پمفلٹ نہیں۔ چلو جی
اس دن نہیں نفع دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، ان کا معذرت کرنا اور نہ وہ فریاد رسی کی جائیں گے، کوئی بچاؤ نہیں ہوگا۔ شکوہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ، شکوہ اس کو کہتے ہیں آدمی کہ ہائے میں تیرے ساتھ کیا کچھ کیا اور تو کیا کر رہا ہے۔ اور البتہ تحقیق ایک استاد سن بڑے لوگاں پڑھایا تھے، سارے نونا تنگ کی تھا، تو پھر جا رہے سن تو انہوں نے کانٹا پڑ گیا، چوب گیا، کانٹا نکال کے یار تینوں تو نہیں پڑھایا سی، یہ شکوہ ہونا نا۔ اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال ہے، اور قسم ہے اگر تو لائے ان کے پاس کوئی معجزہ کوئی نشانی، البتہ ضرور بے ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں ہو تم مگر باطل پرست لوگ ہو۔ کذالک یطبع اللہ مہر جباریت، اسی طرح مہر جباریت لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پہ جو جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے ہیں۔ شک کیا گمراہ ہوئے، جھگڑا شروع کیا اللہ نے مہر جباریت ختم اللہ، اب کوئی سننے سنانے کا فائدہ نہیں۔ فاصبر تسلی برائے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سمجھ رہے ہو؟ فاصبر، میرے آقا ادھر دیکھو، میرے آقا آفتاب ہیں، سورج ہیں، علماء چاند ہیں، چاند سورج سے روشنی لیتا ہے، علماء بھی نبی علیہ السلام سے روشنی لیتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اس لیے اللہ نے نبی علیہ السلام کو تسلیاں دی تو ضمناً علماء کو بھی ہے کہ دین بیان کرنے میں، حق بیان کرنے میں تکلیفیں آئیں گی۔ فاصبر، صبر کر میرے لاڈلے پیغمبر، بے شک اللہ کا وعدہ جو اللہ تیری مدد کرنے کا وعدہ کیا، حق متحقق، لکھ لو منجز، متحقق منجز، منجز کا معنی ثابت، اور ضرور بے ضرور نہ بے برداشت کرنے پائیں آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، آپ میں برداشت کا مادہ نہ ختم ہو جائے، ان کی طرف پرواہ نہ کریں، نہ ہوا نہ ہونا تھا، سمجھانا مقصد ہے۔ تو فاصبر ان وعد اللہ حق، اللہ تیری، آخر میں اللہ نے کیسے توحید بیان کی، لا یوقنون، جو یقین نہیں رکھتے، ضد بیان کر دی ہے یوقنون کی، تو آخر میں اللہ نے شرک کا رد کیا، مشرک اور کافر کا رد کیا، اور اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کتنے رکوع ہیں؟ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ امیر صاحب نعمان صاحب، ان کے خاندان میں ایک بچی جل گئی تھی، اس کا کل آپریشن تھا، دعا کرو اللہ اس بیٹی کو صحت عطا فرما، صحت عطا فرما، اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، جتنے امتی پریشان حال ہے سب پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم، یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم، یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ میری حقیقی اور میری روحانی اولاد سب کی حفاظت فرما، سب کو خوشیاں نصیب فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، سب کو اولیاء اللہ بنا، نیک بندہ اور نیک بندیاں بنا، آمین یا رب العالمین۔